ارے عشق تو کوئی پروانے سے سیکھے۔ ایک مرتبہ ایک پروانے نے کہا کہ میں سما پر بہت بڑا عاشق ہوں۔ پروانہ سمجھتے ہو نا جو موم بتی پر اڑتا رہتا ہے، اس کو پروانہ کہتے ہیں۔ تم پروانہ کو تو اور سمجھتے ہو، پروانہ دماغ تمہارے ذہن میں کوئی اور ہی ہوتے ہیں۔ تو پروانہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں سما پر عاشق ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں سما پر عاشق ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جا پھر سما پر اڑ کے آ۔ تو پروانہ اڑتا اڑتا سما پر گیا اور 2 چکر لگا کر واپس آیا۔ میں نے کہا دیکھا نا میں عاشق ہوں پروانہ۔ اس نے کہا کہ تو صحیح معنی میں عاشق نہیں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے نکلتے ہیں تو وہ عورتوں کی نگاہیں جب یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑتی ہیں، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو جب وہ عورتیں دیکھتی ہیں تو وہ چھری کے ذریعے سے جو پھل کاٹنے کے لیے بیٹھی تھی، ان کو یہ پتا نہ رہا کہ ہم پھل کاٹنے ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹنے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں اپنا دل دے بیٹھی ان کے اوپر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وجد میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ کے رکھتے تھے۔ تو جیسے ہی ان کے والد ان کے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں گھر میں تشریف لائیے، اور جیسے ہی وہ چارپائی پر بیٹھنے جاتے ہیں تو فوراً جا کر وہ حبیبہ آگے بڑھ کے دوڑتی ہے اور وہاں پر جو بستر لگا ہوتا ہے اس بستر کو لپیٹ کے سائڈ میں رکھ دیتی ہے۔ باپ نے دیکھا بیٹی کی حرکت تو کہا کہ تم بے ادب ہو گئی ہے، تمہیں تمیز نہیں، لوگ باپ کے لیے اپنی پلکیں بچھاتے ہیں اور تو باپ کے لیے بستر تک بچھاتی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے باپ ہیں، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا درجہ کہ کوہ طور پر جانے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اپنے جوتے نکال کر آنا، اور کہاں پر میرے آقا کا درجہ کہ عرش و کرسی تک پہنچ جاتے اور کہا جاتا ہے کہ نالین مبارکین پہن کر آنا۔ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اور کہا ان عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھی کہ عزیز مصر کی عورت نے ایک جوان کو اپنے نفس کے بارے میں ورگلایا اور بالتحقیق اس کی محبت اس کے دل میں جاگزین ہو گئی، ہم تو اس کو گمراہی میں پاتے ہیں۔ اور جب اس عورت نے یعنی زلیخا نے ان عورتوں کا مکر سنا تو ان لوگوں کی طرف دعوت بھیجی اور ان کے لیے گاؤ تکیے متعین کیے اور ان میں سے ہر ایک کو چھری عطا کی اور کہا کہ ان کے اوپر یوسف علیہ السلام کو نکالو۔ یوسف علیہ السلام کی محبت جب زلیخا کے دل میں جاگزین ہو گئی اور زلیخا کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، 7 دروازوں کے اندر لے جانے کے باوجود بھی جب مقصد حاصل نہیں ہوا تو اپنے شوہر کے سامنے اس کی شکایت کر دی کہ اس نے مجھ کو ورگلایا تھا، لیکن ایک بچے نے گواہی دے دی کہ خطا کار زلیخا ہے نہ کہ یوسف علیہ السلام۔ جب یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی تو خود عزیز مصر نے زلیخا کے شوہر نے زلیخا سے کہا کہ اے زلیخا تو نے ہی مکر کیا ہے، تو ہی خطا کار ہے، تو ہی گنہگار ہے، واستغفری لذنبک، اپنے گناہوں کے اللہ کے سامنے استغفار کر۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ بات چھپا دی جائے، یہ بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کی جائے، لیکن یہ بات رفتہ رفتہ پھیل گئی، یہاں تک کہ شہر کے اندر یہ بات پہنچ گئی کہ زلیخا نے اپنے زر خرید غلام کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنے کی تقاضا کیا۔ جب عورتوں کی لعن تان زلیخا نے سنا کہ یہ عورتیں مجھ پر لعن تان کرتی ہیں تو زلیخا نے ان لعن تان کرنے والی عورتوں کو دعوت دی، اپنے یہاں کھانے کے لیے دعوت دی، دعوت کے لیے ایک دن متعین کر دیا
کہ مصر کی عورتیں آئیں اور ان کو میں اپنی وہاں پہ دعوت کے لیے ویلکم کہتی ہوں۔ چنانچہ وہ دن جب آ گیا تو ان عورتوں کے لیے طرح طرح کے میوے اور کھانے جات پکائے گئے اور طرح طرح کے پھل فروٹ ان کے سامنے رکھے گئے، اور ان کو کاٹنے کے لیے سب سے پہلے تمام کے تمام کی پلیٹ کے اندر ایک ایک چھری رکھ دی گئی۔ جب تمام کے تمام عورتیں دسترخوان پر بیٹھ گئی، جن کے لیے گاؤ تکیے بھی لگائے گئے تھے، تو تمام کے تمام عورتوں کے سامنے سب سے پہلے چھری دی گئی اور ان کے سامنے میوے پھل فروٹ رکھے گئے کاٹنے کے لیے۔ جب تمام کے تمام عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں طرف قطار لگی ہوئی ہے، تو اس وقت زلیخا یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے بلاتی ہے اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ تم سب کے سامنے سے صرف گزر جاؤ۔ اور اس دن یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے خوب سنوارا ہوتا ہے، ان کو بہتر سے بہتر لباس پہنایا ہوتا ہے، ان کو لباس فاخرہ کے ساتھ ان کو مزین کیا ہوتا ہے، اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ تمام کے سامنے سے گزرے۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی پردہ ہٹا کے ان تمام عورتوں کے سامنے آئے تو ایسا لگا جیسے کہ بدلی کے درمیان سے 14ویں کا چاند نکلا۔ یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے مالک، حسن و جمال کے پیکر تھے۔ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے نکلتے ہیں تو وہ عورتوں کی نگاہیں جب یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑتی ہیں، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو جب وہ عورتیں دیکھتی ہیں تو وہ چھری کے ذریعے سے جو پھل کاٹنے کے لیے بیٹھی تھی، ان کو یہ پتا نہ رہا کہ ہم پھل کاٹتے ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں ایسے مگن ہوئی کہ ان تمام کی تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور وہ عورتیں کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ارے یہ تو کوئی ملک معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی فرشتے معلوم ہوتے ہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں اپنا دل دے بیٹھی ان کے اوپر۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو پھل فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے، زلیخا نے موقع پا کر کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فی، ارے یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ میں ان پر عاشق ہو گئی، ارے میرے پاس تو یہ غلام کئی سالوں سے ہے، اس کے بعد میں عاشق ہوئی، اور تم نے تو ایک مرتبہ دیکھا تم نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اس کا یہ مکر تھا کہ تمام کے تمام سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن آئے، وہ تمام عورتیں اعتراف کرتی ہیں کہ نہیں تو قصوروار نہیں ہے، ایسا حسین و جمیل کسی کے سامنے آئے اور کوئی اس کا عاشق نہ ہو، ایسا ہو نہیں۔ تمام کے تمام یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہیں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ۔ یوسف علیہ السلام کا وہ حسن و جمال دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن کوئی قربان جائے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر، جس کے بارے میں کوئی شاعر کیا خوب کہتا ہے، حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں مردان عرب تیرے نام پر۔ ارے مصر کی عورتوں نے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر صرف اپنی انگلیاں کاٹی تھی، لیکن جس نے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں پیش کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ وجد میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ کے رکھ دیتی۔ اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف صبیح وانا ملیح، ارے یوسف تو صبیح تھے اور میں ملیح ہوں۔ صبیح اور ملیح میں فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو حسن تھا وہ صباحت تھی۔ صباحت کہتے ہیں کہ جس کو آدمی پہلی مرتبہ دیکھے تو حیرت زدہ ہو جائے، اس کا ہوش باقی نہ رہے، بے قراری پیدا ہو جائے، لیکن جب اس کو دیکھتا رہے تو اس کی بے قراری کے اندر چین آ جاتا ہے، اس میں سکون آ جاتا ہے، وہ تھوڑا مان اور پھیکا پڑنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبیح۔ علیہ السلام تمام کے سامنے سے نکلے تو عزیز مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، زلیخا نے اپنی انگلی کیوں نہیں کاٹی؟ زلیخا نے اس کی انگلی نہیں کٹی،
کیونکہ وہ حسن کو بار بار دیکھ چکی تھی، جس کی بنا پر حسن کی اس کے اندر لذت میں کمی آنے لگی تھی، اور مصر کی عورتوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، لہذا پہلی مرتبہ وہ حیرت زدہ ہو گئی، ان کے اوپر وہ حسن چھا گیا جس کی بنا پر وہ اپنا قابو نہ پائے بھائی۔ اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یہ تھا کہ جب انسان پہلی مرتبہ دیکھتا تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور رفتہ رفتہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زیادہ ملتی جاتی ان کے حسن و جمال کی خوبی ان کے دلوں کے اندر اترتی جاتی تھی۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تدور فی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کوئی بہترین چیز دیکھی ہی نہیں۔ اس کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر سورج گردش کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ شاعر نبی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت منک احسن وَلَقَدْ أَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہتا ہے شاعر عربی؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سا حسین اور جمیل میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور تجھ جیسا بچہ کوئی عورت کی عورت پیدا کر ہی نہیں پائے گی۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ تمام عیبوں سے پاک کر پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن و جمال تھا۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا تقابل تو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے فراق کے اندر، یوسف علیہ السلام کی محبت کے اندر جب یعقوب علیہ السلام سے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو ان کی محبت میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی۔ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے عشق کے اندر پاگل ہو گئی، ان کے عشق کے اندر اپنی عقل کو کھو بیٹھی، اس کے عشق کے اندر عاشق صحیح معنی میں ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں ایک نسبت پیدری، وہ باپ تھے اور یہ بیٹا تھا، بیٹا چاہے کیسا بھی ہو باپ اس کے اوپر عاشق ہوتا ہی ہے، لہذا یہ کوئی عشق کوئی کمال کی بات نہیں۔ بس اب زلیخا کو دیکھو، زلیخا کا عشق ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یہ عشق بھی کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، ان کی عقل کے اندر کمی ہوتی ہے، ناقصات العقل والدین کہا گیا ہے عورتوں کو، عورتوں کا دین بھی ناقص ہوتا ہے، ان کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے، اس لیے طلاق کے مالک ان کو نہیں بنایا گیا، طلاق کی مالک عورتوں کو نہیں بنایا گیا، ورنہ اس کو کوئی بھروسہ ہی نہیں، کب غصے آئے صحیح کچھ نہیں لائے جاؤ تمہارا گھرے جاؤ ایک دن توڑ اس کو بھروسہ نہیں کہے، اتنے ہم نے مالک نہیں بنا لے ہمارا، ناقصات العقل والدین کہا گیا ہے۔ تو زلیخا کا عاشق ہونا یوسف علیہ السلام پر وہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ پھر دوسری بات تو یہ کہ وہ تو کافرہ تھی، وہ تو ابھی ایمان بھی نہیں لائے تھے، لہذا وہ تو دل بیچنے والی سمجھو اس طرح سے۔ لیکن کوئی دیکھے عرب کے بدوؤں کو، عرب کے صحابہ کو دیکھے، ان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ سمجھ کی بات بتا رہا ہوں، سمجھنے کی بات ہے، سمجھو تو ان کا، صحابہ کا، بدوؤں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ تو باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا، نہ عاشق معشوق کا رشتہ تھا، نہ کوئی اور بھی رشتہ تھا، اور اس کے باوجود بھی کسی کا اپنے گردن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر پیش کرنا یہ نبی کا جمال تھا، نبی کا حسن تھا، جس کے اوپر صحابہ عاشق ہوئے۔ کوئی تعلق کا نہ ہونا، اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جانا، یہ آپ کا جمال اور حسن تھا، آپ کے اخلاق تھے جس کی بنا پر تمام کے تمام فدا ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، بہت کالے کلوٹے ہوتے ہیں، حسن نہیں ہوتا ہے برابر، اس لیے بعض لوگ ان کو اسود اسود بھی کہا کرتے تھے، اسود مطلب کالے کالے کہا کرتے تھے، کالے کلوٹے سے کہا کرتے تھے، ان کے کوئی ویلیو اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، کیا مجھ کو جنت ملے گی؟ میری ایسی صورت کے باوجود بھی کیا مجھ کو جنت ملے گی؟ کیا میں کالا کلوٹا ہوں اس کے باوجود بھی مجھے جنت ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے عوامل پر چلا، نواہی سے بچا، اس کو جنت ملنا لازم ہے۔ آپ نے کہا کیا مجھ کو بھی جنت ملے گی؟ کہا کہ ہاں تم کو بھی جنت ملے گی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دنیا کے اندر میرا کوئی وقار نہیں ہے، میں کہیں پر پیغام بھیجتا ہوں میرے نکاح کا، میرا نکاح نہیں ہوتا، آپ میرا نکاح کرا دیجئے کہیں پر۔
जब मैं अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हूं तो मेरा निकाह करा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ मदीना के ताजिर सबसे बड़े उमर बिन वहब रजी अल्लाह तआला अन्हु के वहां जाओ, और उनकी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, जाओ मैं उसके साथ तुम्हारा निकाह करता हूं, तुम ये पैगाम लेकर जाओ। वो सहाबी मचल जाते हैं कि चलो अब तो बारी लग गई, बहुत टाइम से फिर रहा था ऐसे। चुनांचे वो सहाबी उमर बिन वहब रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंचते हैं और पैगाम पेश करते हैं कि तुम्हारी जो खूबसूरत लड़की है उनके साथ मेरे निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराना है। उमर बिन वहब रजी अल्लाह तआला अन्हु जरा चिड़ियोले मिजाज वाले थे, गुस्से हो गए कि शर्म बरम आती है, चेहरा ठिकाना दिन आई गई है, क्या कोई ठिकाना नहीं है? तुम्हें मालूम नहीं मेरी बेटी कौन है और मैं कौन हूं, मेरा मकाम क्या है, और तुम मेरी बेटी से पैगाम लेकर आए? उनको भगा दिया। अंदर से बेटी ने सुन लिया। बेटी बाहर आती है कि अब्बा जान, तुम्हें मालूम है ये आने वाला गर्चे काला कलंका है, लेकिन इसका भेजने वाला 14वीं का चांद है। तुम मालूम है तुम किसके पैगाम को ठुकरा रहे हो? तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को ठुकरा रहे हो, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तबदीली कर रहे हो। जाओ जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगो और कहो कि मैंने पैगाम मंजूर कर लिया है। चुनांचे वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने इसका पैगाम मंजूर कर लिया है, मैं इसका निकाह कराने के लिए तैयार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से फरमाते हैं कि जाओ जाकर निकाह की तैयारी करो, जाओ जाकर जो खरीदी करना हो खरीदी कर लो, तुम्हारे आज शब ज़ुफाफ मनाई जाएगी। चुनांचे वो सहाबी बाजार के अंदर जाते हैं, खुशी खुशी से खरीदी करने के लिए जाते हैं, कुछ जोड़ा खरीदते हैं, कुछ क्या खरीदते हैं, अपनी बीवी के लिए उमंग लेकर जाते हैं बाजार के अंदर। बाजार के अंदर पहुंचते हैं खरीदी करने के लिए। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक मुसलमान ऐलान लगाता है कि भाई जिहाद में जाने का वक्त आ चुका है, ए मुसलमानों तुम जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। जब वो रजी अल्लाह तआला अन्हु व सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनते हैं कि भाई जिहाद का ऐलान हो चुका है, चुनांचे वो सहाबी अपनी बीवी के जेवरात खरीदने के बजाय, उनके लिबास खरीदने के बजाय, उनके लिए चूड़ियां खरीदने के बजाय वो बाजार में पहुंचते हैं और जाकर घोड़ा और तलवार खरीद के आते हैं। और अपने घर जाने से ही पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के ऊपर तैयार हो जाते हैं और वो मैदान जिहाद में निकल पड़ते हैं और बड़ी तेज पतंदी के साथ वहां पर जिहाद में लड़ते रहते हैं, बड़ी जवामर्दी के साथ वहां पर मुजाहदा करते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी जवानी को देखते हैं, उनके कारो किरदारी को देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन है? तो कहा जाता है ये वही सहाबी है जिनके आज तुमने निकाह पढ़ाए हैं, वो सब ज़ुफाफ को छोड़कर यहाँ पर जिहाद के लिए आ गए। वो उसी तरह से लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं यहाँ तक कि अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लड़ाई के बाद उनकी नाश मुबारक को देखते हैं तो उनके सर को अपनी गोद में रखते हैं और कहते हैं कि इनके निकाह को हुरों के साथ कर दिए गए। बात क्या कर रहा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को मैं तज़किरा कर रहा था। वो औरत और वो लड़की जो तैयार हुई थी उसने कहा था कि गर्चे वो काला कलोटा है लेकिन इसका बेचने वाला 14वीं का चांद है। हाँ, ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरेज़ता थे, आशिक थे, इनका इश्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क हकीकत था। आज हम इश्क के दावे करते हैं कि नबी करीम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ा कहाँ है? पकड़ा कहाँ है कि नहीं छोड़ेंगे कि दावे करते हैं? बड़ी बड़ी बातें करने ना हमारे लिए बहुत आसान है। एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बहुत बड़ी बड़ी कहा करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बहुत बड़े बड़े अशार लिखा करता था। किसी आदमी ने उनके अशार पढ़े होंगे जिसकी बिना पर उनको देखने के लिए मुश्ताक हो गए। वो इतना बड़ा शायर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा इश्क है, इनके दिल में इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की आग लगी हुई है, चलो चलकर मैं उनका दीदार कर लूं, उनको देख लूं। चुनांचे वो ढूंढते ढूंढते उनके शहर के अंदर पहुंचते हैं और किसी से पूछते हैं भैया फलां शायर कौन है? तो कहा जाता है कि फलां शायर वहां रहता है। जब उनको पूछा कि कहाँ गए हैं तो उनसे घर से मालूम हुआ कि भाई वो बाल कटाने के लिए गए हुए। जब वहां पर दुकान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वो आदमी दाढ़ी कटा रहा होता। वो आदमी, वो शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर अशार कहने वाला, नात कहने वाला, दाढ़ी कटा रहा होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर उस्तरा लगाता होता है। जब वो देखता है तो हैरत में हो जाता है कि मैं तुम्हारा अशार पढ़ के तुम्हारे शौक़ दीदार में पागल हो गया था कि मैं तुमको देखूं, तुम्हारी ज़ियारत करूं, तुम दाढ़ी पर उस्तरा लगा रहे हो। उसने कहा कि मैं उस्तरा लगवाता हूं, उसमें तुम्हारा क्या जाता? उसने कहा मेरा कुछ नहीं जाता, बल्कि तू ये जो उस्तरे चलाता है वो उस्तरे मेरे तेरे चेहरे पर नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को छलनी करते हैं। ये इश्क नहीं है कोई। अरे इश्क तो कोई परवाने से सीखे, इश्क तो कोई परवाने से सीखे।
ایک مرتبہ ایک پروانے نے کہا کہ میں سما پر بہت بڑا عاشق ہوں. ایک مرتبہ ایک پروانے نے کہا, پروانہ سمجھتے ہو نا جو موم بتی پر اڑتا رہتا ہے اس کو پروانہ کہتے ہیں. تم پروانہ کو تو اور سمجھتے ہو, پروانہ دماغ تمہارے ذہن میں کوئی اور ہی ہوتے ہیں, تو یہ ایک مرتبہ کہنا پڑتا ہے, کیا بعد میں بھول جاتا ہے. تو پروانہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں سما پر عاشق ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں سما پر عاشق ہوں. تو اس نے کہا کہ جا پھر سما پر اڑ کے آ. تو پروانہ اڑتا اڑتا سما پر گیا اور 2 چکر لگا کر واپس آیا. میں نے کہا دیکھا نا میں عاشق ہوں پروانہ. اس نے کہا کہ تو صحیح معنی میں عاشق نہیں ہے. پروانہ تو وہ ہوتا ہے جو سما پر اڑتے اڑتے اپنی جان وہیں پر دے دیتا ہے, وہی صحیح معنی میں پروانہ کہلانے کے لائق ہے. تو کہاں صحیح معنی میں پروانہ کہلانے کے لائق ہے؟ یہی اسی طرح سے امتی تو وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے چلتے اپنی جان دے دیتا ہے اور اپنی جان جہاں آخری کے سپرد کرتا ہے. یہ ہوتا ہے امتی کا تقاضا. سب جمعہ بھی ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو چل پڑا ہے تو چلاتے ہی چلو. چونکہ آج کی درود شریف کی اہمیت ہم سب جانتے ہی ہیں, کیا سنا ہوگا. اس کو عمل میں لانا ہم سوچتے ہیں ابھی کب لائے گا عمل, اللہ ہی جانو. ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, مدینہ طیبہ کے اندر ہے. ابھی ان کے مالک ایمان نہیں لائے تھے, ابھی ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے. ایک مرتبہ مکہ سے کسی تجارت کے واسطے مدینہ آتے ہیں تو سوچتے ہیں چلو اپنی بیٹی کے گھر جا کے آتا ہوں, اپنی بیٹی کے گھر جا کے آتا ہوں. جب ام حبیبہ کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک چارپائی لگی ہوئی ہوتی ہے, ان کے اوپر ایک بستر ہوا ہوتا ہے. تو جیسے ہی ان کے والد ان کے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں گھر میں تشریف لائیے, اور جیسے ہی وہ چارپائی پر بیچنے جاتے ہیں تو فوراً جا کر وہ ام حبیبہ آگے بڑھ کے دوڑتی ہے اور وہاں پر جو بستر لگا ہوتا ہے اس بستر کو لپیٹ کے سائڈ میں رکھ دیتی ہے. باپ نے دیکھا بیٹی کی حرکت تو کہا کہ تم بے ادب ہو گئی ہے, تجھے تمیز نہیں. لوگ باپ کے لیے اپنی پلکیں بچھاتے ہیں اور تو باپ کے لیے بستر تک بچھاتی نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ میرے باپ ہے, سر تسلیم فن ہے تو مزاج یار میں ہو, لیکن یاد رکھنا یہ بستر جو ہے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میں نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر کوئی کافر یا فاسق آدمی بیٹھے. گرچہ تم میرے باپ ہو لیکن تم ایمان نہیں لائے, تم کافر ہو. یہ عشق کا ٹیمپریچر ہے, یہ ہے عشق, اور اسے کہتے ہیں عشق. ان کے سب عشق سامنے آ گیا, اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سامنے آ گئی, پھر کوئی چیز کے لیے مانے نہیں بنتی تھی. ایک مرتبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ ایک جنگ کے اندر تم میرے سامنے آ گئے تھے, میں چاہتا تھا تم کو تلوار سے ختم کر سکتا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ میرا باپ ہے, میں نے تم کو چھوڑ دیا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم میرے سامنے آتا تو میں تجھے چھوڑتا نہیں, کیونکہ اس وقت تو ایمان نہیں آیا. یہ ہے محبت, یہ ہے عشق, یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا تعلق. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نبی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کیا, اس کا عشق عطا فرمائے. چنانچہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں, اور ان کو احساس تک نہیں ہوا, ان کو احساس تک نہیں ہوا. ایک انسان کے حسن کو دیکھ کر, ایک انسان کے جمال کو دیکھ کر ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی انگلیاں کب کٹ گئی. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوتا ہے, شہداء جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں آخری وقت میں ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے, ان کو ایک جھلک نظر آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ. اسی جھلک کی بنا پر جب ان کے گردنوں پر تلواریں لگتی ہیں لیکن ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ مجھے تلوار لگی اور میری جان پر نہیں گئی. یہی انسان کی حالت ہوتی ہے. انسان کی 3 حالت ہے, یا تو اس کا نفس امارہ ہوگا, یا نفس لوامہ ہوگا, یا اس کا نفس مطمئنہ ہوگا. انسان کی 3 کیفیت ہوتی ہے. اس کا جو نفس لگا ہوا ہے تو اس کی 3 حالتیں. جب اس نے انسان محنت نہیں کرتا, اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا, تو اس وقت نفس امارہ ہوتا ہے, گناہوں کی طرف اس کو حکم کرنے والا درست ہوتا ہے. وہ نفس اس کو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے, اس کو گناہوں کی طرف اکسانے والا ہوتا ہے, اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. اسی لیے اس نفس امارہ سے بچنے کے لیے ایک دعا آتی ہے, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اللہم ارحمنی بترک المعاصی. یہ کہاں سے لی گئی دعا؟ یوسف علیہ السلام کا آگے واقعہ آئے گا 13 بارے میں, پہلی رکو میں ذکر ہوگا, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات ظاہر نہیں کرتا, نفس تو امارہ ہے, نفس برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے, مگر الا ما رحم ربی, جس پر اللہ رحم کرے وہ نفس کے درستی سے بچ سکتا ہے. تو ایک نفس انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. جب انسان اس کے اوپر محنت کرتا ہے, اس پر کوشش کرتا ہے, اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے, اس کو ملامت کرتا ہے. جب انسان نیک عمل کر لیتا ہے
तुम सोचते होंगे कि नफ्स कैसे रोकेगा इंसान को। हाँ, नफ्स भी इंसान को गुनाह करने के बाद एक मलामत करता है, लेकिन जबकि उसको अल्लाह के दीन का रंग चढ़ गया। हाँ, सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगत, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग से बेहतरीन रंग कोई रंग नहीं है। जब इंसान को इस दीन का रंग चढ़ जाता है, उसके बाद अगर इंसान से कोई गुनाह हो जाता है, कोई लफ्जिश हो जाती है, तो फिर दिल उसको मलामत करता है कि तूने बुरा किया, तूने गुनाह किया, तूने अल्लाह की नाफरमानी की है, दिल बोलता। तो नफ्स नफ्स लव्वामा होता है, और फिर उसके ऊपर और मेहनत होती है, तो फिर वो नफ्स नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है। और नफ्स मुतमइन्ना जब हो जाता है, फिर इंसान की जब आखिरी वक्त होता है, इंसान के सकरात का आलम होता है, तकलीफ का आलम होता है, लेकिन उसके सामने एक दूसरा आलम खोल दिया जाता है, उसके सामने आखिरत का आलम खोल दिया जाता है, जिसकी बिना पर उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, क्योंकि वो दूसरा आलम देखता होता है, अल्लाह की नुआमत और रूहानियत को देखने होता है। जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर वहां पर मिस्र की औरतों की उंगली कब कटी पता न चला, इसी तरह से जब ये नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा, तो आखिरी वक्त के अंदर सकरात के अंदर तो तकलीफ होती है, उसका एहसास इंसान को नहीं होता है, क्योंकि उसको एक इश्तियाक होता है अल्लाह से मिलने का, उसका वहां पर एजाज होता है। तो फरमाया गया, जब अजीज मिस्र की औरत के ऊपर जब मिस्र की औरतों ने लामतान किया, तो उसके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को पेश किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर वो तमाम की तमाम औरतों ने अपनी उंगलियां काट डाली। इसी के ऊपर किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे हवा खुबादारन तू तनहा बारी। किसी कहने वाले ने क्या कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुदा कुद्दूस ने हुस्न दिया, अजीब और गरीब हुस्न दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कुद्दूस ने दम दिया था, आपकी फूंक के अंदर, आपके हाथ के अंदर ऐसी करामत थी, ऐसा एजाज था, ऐसा मोजिजा था कि किसी कोड़ी को हाथ लगाते तो वो अच्छा होता, किसी की आंख पर हाथ लगा देते मादरजात अंधा सही हो जाता, बीना हो जाता। दमे ईसा यदे बैजादारी, मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा कुद्दूस ने वो यदे बैजा दिया था कि जो अपनी बगल के अंदर हाथ डालते थे और निकालते थे तो रोशन हो जाता था उन पर। कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को दम दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम को यदे बैजा दिया, आंचे हवा खुबादारन, वो तमाम लोग जो खूबियां रखते हैं, तू तन्हादारी, तू अकेला ये तमाम चीजों पर मालिक। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहा है, तमाम के कमालात एक तरफ और मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात एक तरफ। अरे किसी को अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज को, इकराम को, उनके मर्तबे को समझना हो तो इस बात से समझ लेगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे, जहां पर उनको नबूवत मिली थी, वहां पर हुक्म हुआ फफलाना अलैक, अपने जूते निकाल के आना। उसका तर्जुमा एक आलिम है गुजराती, वो ये करते हैं, ए मूसा लोहा तेरा खाना बारी ना होगा, उनका तर्जुमा मोहब्बत नहीं करते ना, ये भी इश्क की दुनिया है। मूसा लोहा तेरा खाना बारी ना होगा, वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म होता है फलाना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तुम मुक़द्दस वादी यानी तुवा पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर सिर्फ खुदा और कुद्दूस की तजल्ली हुई थी, वो मुक़द्दस उसको कहा गया। यहाँ पर क्या होता है, मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म कि अपने जूते निकाल कर आना, और बरखिलाफ जब मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाते हैं, सातों आसमान को पार करके, बैते मामूर को भी पार करके, जहां पर जाकर के जिब्राइल अमीन ने भी कहा अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोज़े तजन्ना बिसोज़त परम, अगर एक पर के बराबर भी, एक बार के बराबर भी अगर यहाँ से आगे बढ़ा तो खुदावंद कुद्दूस की तजल्ली मेरे परों को चलाकर खाक करके रख देंगे। जहां पर जिब्राइल अमीन भी आजिज हो जाते हैं, वहां से आगे हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चलते हैं। जब खुदावंद कुद्दूस तक पहुंचते हैं, खुदावंद कुद्दूस के अर्श तक पहुंचते हैं, जब खुदावंद कुद्दूस से मुलाकात होती है, तो उस वक्त खुदावंद कुद्दूस के पास जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते बाहर निकालते हैं। अपने जूते निकाल कर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाने जाते हैं, तो कहा जाता है कि अपने नालैन मुबारकैन पहन कर आना। क्या कहा, अपने नालैन मुबारकैन पहन कर आना। कहां पर मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा कि कोहे तूर पर जाने के लिए हुक्म होता है कि अपने जूते निकाल कर आना, और कहां पर मेरे आका का दर्जा कि अर्श और कुर्सी तक पहुंच जाते हैं और कहा जाता है कि नालैन मुबारकैन पहन कर आना। इससे हमारे आका का दर्जा पता चल जाता है। अरे कल क़यामत के दिन आपके हाथ में लिवाए हमद होगा, हमद का झंडा होगा, और उसके नीचे तमाम के तमाम अंबिया होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला फख्र ली, मेरे को इसके फख्र नहीं है। ये है हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा। हमारे दिलों में अज़मत नहीं है, हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं है, इसलिए हमको कहा जाता है कि भाई तुम अपने नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ो, उन पर तुम दुरूद सलाम भेजो, लेकिन हमको तौफीक नहीं है। आज एक मरतबा दिल से हम अल्लाह के नबी के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें,
اللهم صل على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. اتنی بڑی ذات ہیں، اتنی بڑی عظمت کے مالک ہیں، اتنی بڑی کبریائی اپنے اندر رکھتی ہے. ان کے ساتھ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے اتنی عقیدت کی، اتنی محبت کی کہ ان کے ایک ایک فرمان کو اپنے سینے کے اندر. علامہ انور کشمیری فرماتے ہیں کئی ہزار حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے کے اندر لائے. ایک اللہ والے ہیں، ایک دیوبند کے عالم ہے، ایک مولانا احمد مدنی، ایسا کچھ نام ہے ان کا، ذہن سے نکل رہا ہے فی الحال. ان کو جب مدینہ سے تشریف لائے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی. مدینہ سے جب تشریف لائے تو بعض مریض لوگ ان کے پاس آئے، بعض بیمار لوگ، مریض لوگ ان کے پاس آئے کہ کوئی نسخہ دے دو، مدینہ سے آپ آئے ہو. تو تمام کو ایک نسخہ دے رہے تھے، لکھ کے دے رہے تھے، کچھ دے رہے تھے ساتھ میں. کسی نے پوچھا کہ آپ کیا دے رہے ہو، مدینہ سے تم کیا لائے ہو جس کے اندر تم شفا سمجھ رہے ہو؟ تو کہا کہ مدینہ کی گلیوں کی جو کھجور ہے، کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں، اس گٹھلیوں کو میں پیس کر لایا ہوں. میرے کو یقین ہے کہ مدینہ کی